بسم الله الرحمن الرحیم۔ وقد تكون الحالو، اب دیکھیں میں حالو پڑھ رہا ہوں، حالانکہ پیش لگا ہو تو نہیں ہے نا، لیکن میں پڑھ رہا ہوں اس کو حالو۔ کیوں پڑھ رہا ہوں اور یہ پڑھ بھی ٹھیک رہا ہوں؟ اس لیے کہ تکون فعل ہے، میں جانتا ہوں فعل ناقص سے، اور الحالو اس کا اسم ہے، اور فعل ناقص اپنے اسم کو پیش دیتا ہے۔ وقد تكون الحال جملة خبریتا، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تکون فعل ناقص ہے، اسی طرح کانا یہ بھی فعل ناقص ہے، تو وہاں دیکھیں لفظ اللہ پر پیش ہے، تو صاف ذرا اس کو میں اسم بنا کے ترجمہ کروں گا کہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ تعالی حکیم بھی ہے۔ تو وقد تکون الحال جملة خبریتا نحو، اب دیکھیں واو پر پیش کیوں پڑھ رہا ہوں، وہ گرامر ہی سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں نا۔ نحو جاءنی زید وغلامہ راکب او یرکب غلامہ، ومثال ما كان عاملها معنى الفعل هذا زید قائما معناه انبه واشیر، وقد يحذف العامل لقيام قرينة كما تقول للمسافر سالما غالما أي ترجع سالما غالما۔ اب دیکھیں یہاں کوئی اعراب نہیں لگا، ہم اعراب لگا رہے ہیں، وہ اعراب کہاں سے لگا رہے ہیں؟ یہی گرامر تھوڑا تھوڑا پڑھتے 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 پھر بندہ کچھ سمجھ بھی آ جاتی ہے، پھر اس پر بندہ خود بھی اعراب لگاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ابھی تو آپ کا دوسرا درجہ ہے نا، انشاءاللہ وقت لگتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھتے رہیں، کبھی زیادہ سمجھ لیں، تھوڑا سا اعراب پر توجہ دے دیں۔ آپ نا ٹارگٹ رکھیں کہ یار میں نے روزانہ 15 منٹ دینے، میں نے روزانہ 10 منٹ دینے، تو انشاءاللہ آپ روزانہ کام کریں گے نا، بے شک تھوڑا سا ٹائم دیں، 15 منٹ دے دیں، 5 منٹ دے دیں، 7 منٹ دے دیں، جو بھی ٹائم بچ رہا ہے تو انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ پہلے ترجمہ دیکھیں اس کا۔ وقد تکون الحال، اب دیکھیں قد، آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو قد اس کے اندر قلت والا معنی ہوتا ہے، کمی والا۔ وقد تکون الحال، اور حال کبھی ہوتا ہے، اب دیکھیں قد کا ترجمہ ویسے ہوتا ہے بے شک، یقیناً، لیکن یہاں میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ کبھی۔ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے ضابطہ پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں جب قد آتا ہے تو وہ قلت والا معنی دیتا ہے، کمی والا معنی دیتا ہے۔ البتہ قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں قد سمع اللہ قول الذی۔ وقد تکون الحال، اور حال کبھی ہوتا ہے جملتاً خبریتاً، جملہ خبریہ، نحو جیسے جانی زید، میرے پاس زید آیا، وغلامہ راکب، اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا۔ اب دیکھیں وہ کا ترجمہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس حال میں، حالانکہ وہ کا ترجمہ تو ہوتا ہے اور، لیکن میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ اس حال میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ضابطہ پیچھے پڑھا ہے کہ جو حال کا ترجمہ ہے اس کے شروع میں جو واو آئے گی، وہ واو اور والے معنی میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ واو حالت والے معنی میں ہوگی۔ او یرکب غلام ہو، یا اس کا غلام سوار تھا۔ ومثال ما کان عاملها معنی الفعل، اور مثال اس کی کہ جس کا عامل فعل کا معنی ہو، جیسے ھذا زید قائما، یہ زید ہے اس حال میں کہ یہ کھڑا ہوا ہے، معنی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبہ، میں تنبیہ کر رہا ہوں، واشیر، اور میں اشارہ کر رہا ہوں۔ وقد یحذف العامل، اور کبھی عامل کو حذف بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کبھی ترجمہ کر رہا ہوں قد کا، کیوں؟ ابھی بتایا میں نے اوپر، فعل مضارع پر قد داخل ہے، اور جب فعل مضارع پر قد داخل ہو تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کبھی، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے عامل کو لقیام قرینۃ، جب کوئی قرینہ دلیل آپ کے پاس موجود ہو، کوئی وجہ موجود ہو۔ کما تقول للمسافر، جیسے آپ مسافر سے کہیں سالما غانما، سلامتی کے ساتھ آؤ، اور تمہارا آنا ہمارے لیے باعث غنیمت ہے، سلامتی کے ساتھ آؤ اور تمہارا آنا ہمارے لیے باعث غنیمت ہے۔
ای ترجع سالمن، اصل میں تھا ترجع سالمن، واپس لوٹو سلامتی کے ساتھ، اور تمہارا واپس لوٹنا ہمارے لیے باعث غنیمت ہے۔ وقت تکون، اب اس پوری عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تین باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ جس طرح حال مفرد ہوتا ہے، مفرد جیسے آپ کہتے ہیں جانی زید راکبن، میرے پاس زید آیا سوار ہونے کی حالت میں، اسی طرح جو حال ہے وہ جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، اور جملہ خبریہ کے پھر آگے دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو حال جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال جانی زید و غلامہ راکب، اب یہ غلامہ راکب، غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور راکب خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے زیدن سے، یہ زید کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام جو تھا اس کے ساتھ وہ سواری پر تھا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین پہنچے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور ان کا غلام سوار تھا، تو اس موقع پر کیا کہا جائے گا؟ جانی عمر، یا جا فلسطین عمر وغلامہ راکب، کہ حضرت عمر فلسطین آئے تو ان کا اس حال میں آئے کہ ان کا غلام سواری پر سوار تھا۔ ومثال ما كان عاملها معنى الفعل، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے فعل عامل ہوتا ہے جو کہ حال کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے، ایسے ہی معنی فعل، معنی فعل سے مراد ہے اس میں اشارہ، معنی فعل سے مراد کیا ہے؟ اس میں اشارہ، تو اس میں اشارہ بھی حال کو نصب دیتا ہے۔ اس کی مثال جیسے حاذا زید قائمن، اب یہ قائمن منصوب ہے، ضابطہ کیا ہے کیوں منصوب ہے؟ وہ ضابطہ یہ کہ حاذا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ کون سے فعل کے معنی میں؟ انبہ اور اشیرو کے معنی میں ہوتا ہے۔ فقد یحذف العامل، یہاں سے تیسری بات بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی حال کے عامل کو، یعنی حال کے فعل کو اچھا جی، وقد یحذف العامل، اور کبھی عامل کو حذف بھی کیا جاتا ہے، فعل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور حذف کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی وجہ ہو حذف کرنے کی، جیسے مثال کے طور پر آپ مسافر سے جاتے ہوئے مختصر جملہ بولتے ہیں، تو اختصار کے طور پر آپ حال کو ذکر کر دیتے ہیں، اور حال سے پیچھے جو فعل ہوتا ہے اس کو آپ حذف کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، مثال اس کی جیسے سالمن غانمن، اب یہ سالمن غانمن حال ہے، اور ان کا جو فعل ہے جس نے ان کو نصب دی ہے، زبر دی ہے، وہ محذوف ہے۔ فصل التمجیز، یہ فصل ہے تمجیز کے بارے میں، منصوبات کی ایک قسم ہے تمجیز۔ تمجیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضاحت کرنے والی، وضاحت کرنے والی تمجیز، جیسے آپ کہتے ہیں نا اس چیز نے اس چیز کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا، فرق پیدا کر دیا، تو تمجیز جو ہوتی ہے وہ وضاحت کرتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے۔ جب دو چیزوں میں مکمل بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر تمجیز آ کر کیا کرتی ہے؟ بات کو سمجھاتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ ہوا نکرۃ تذکر بعد مقدار من عدد او کیل او وزن او مساحت او غیر ذلك مما فيه ابہام ترفع ذلك الابہام نحو عندي 20 درہما وقفیزان برا ومنوان ثمنا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تو تمجیز کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں تمجیز وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے جو کہ نکرہ ہوتا ہے، جس کو ذکر کیا جاتا ہے گنتی کے بعد، یا کسی چیز کو آپ ماپ رہے ہیں اس کے بعد، یا کسی وزن کے بعد، یا کسی مساحت، مساحت کہتے ہیں
مسافت کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی مسافت ہے، اتنا فاصلہ ہے، جس کو آپ فاصلہ کہتے ہیں، فاصلے کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے. یا اسی طرح کسی بھی چیز کے اندر ابہام ہو، شک ہو، بات مکمل سمجھ میں نہ آئے، تو اس کے بعد پھر آپ جس کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمجیز. اب ہر ایک کی مثال دیکھیں، جیسے گنتی کے بعد آپ ایک اسم ذکر کریں، جیسے آپ کہتے ہیں عندی عشرون، میرے پاس 20 ہیں. اب دیکھیں ابہام ہے نا اس بات کے اندر کہ 20 کیا ہے؟ عندی عشرون، میرے پاس 20 ہیں. اب آپ سارا دن بھی یہ کہتے رہے کہ میرے پاس 20 ہیں، میرے پاس 20 ہیں، جب تک آپ اس کے بعد ذکر نہیں کریں گے کہ کون سی چیز ہے 20، تب تک مخاطب کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر آگے آپ کہتے ہیں درہمن. اب یہ درہمن تمجیز ہے، کیونکہ اس نے آ کے پیچھے والے کلام کے اندر جو شک شبہ تھا، جو ابہام تھا، جو کنفیوژن تھی، وہ اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 من ہیں. بھائی کس چیز کے 2 من ہیں؟ 2 سیر ہیں، 2 من ہے میرے پاس. کس چیز کے؟ اس کے اندر جب آپ کہیں گے تو سامنے والے کو بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن جب آپ کہیں گے برن، گندم کے، میرے پاس 2 قفیز 2 من گندم ہے، تو گندم کا جو لفظ ہے یہ تمجیز کہلائے گا، اور یہ منصوب ہوتا ہے. اس کو عربی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ زبر کے ساتھ. اسی طرح من وان عیسا من، میرے پاس 2 سیر 2 کلو 2 kg جو ہے میرے پاس گھی ہے. سمن کس کو بولتے ہیں؟ گھی کو. تو تمیز کا خلاصہ کیا نکلا کہ تمیز آپ ذکر کرتے ہیں گنتی کے بعد، یا پھر وزن کے بعد، یا پھر کیل کے بعد. کیل کہتے ہیں جس چیز کو ماپا جائے. جیسے آپ ماپتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر 10 کلو کا ٹین ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ناپ دیتے ہیں کہ یار اس کے اندر جو تیل بھرا جائے گا، جو آئل بھرا جائے گا، وہ 10 کلو ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو دیہات وغیرہ کے اندر پیٹرول ڈیزل کی ایجنسیاں ہوتی ہیں، پرانے زمانے میں جو ایجنسیاں ہوتی تھی یہ پیٹرول ڈیزل کی لگی ہوئی دیہاتوں کے اندر، تو پہلے یہ نوزل وغیرہ سے تو پیٹرول نہیں ڈالتے تھے نا، اس کے لیے ایک پیمانہ بنا ہوتا تھا، لیٹر کا پیمانہ، 5 لیٹر کا پیمانہ. اس کو کہتے ہیں ماپنا. اس میں 10 لیٹر آتا ہے، 10 لیٹر کا پیمانہ ہے، تو 10 لیٹر کے پیمانے میں ہم اس کو ماپتے ہیں. تو پرانے زمانے میں جو گندم ہے نا، گندم یہ بھی ماپ کر بیچی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ماپ کر بیچا جاتا تھا، وزن کر کے نہیں بیچا جاتا تھا. حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک پیمانہ بھی تھا. اچھا جی. عندي 20 درہم، میرے پاس 20 درہم ہے. اب یہ گنتی کی مثال ہے. وقفیزان برن، اور میرے پاس 2 قفیز جو ہیں. قفیز ایک پیمانہ ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے، اس کے اندر گندم ماپی جاتی ہے. میرے پاس 2 قفیز گندم ہے. مونوان سمنن، اور میرے پاس 2 من. 2 من سے مراد یہاں پر ایک وزن ہے خاص. عربی میں من اس من کو نہیں کہتے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو 40 kg کا ہوتا ہے نا. وہ جریبانی قطنن، جریبان کہتے ہیں گٹھے، گٹھے کو. گٹھا نہیں ہوتا ایک گٹھا جو ہوتا ہے لکڑیوں کا گٹھا، یا اسی طرح کپاس کا گٹھا، گندم کا گٹھا. وہ جریبانی قطنن، میرے پاس 2 جریب ہیں، 2 گٹھے ہیں. کس چیز کے ہیں؟ قطنن، کاٹن کے. اچھا جی. اس کی اگلی مثال دیکھیں. امید ہے آپ کو یہ تمجیز کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمجیز کہتے کس کو ہے. اچھا جی. اس کے بعد لفظ آ رہا ہے وجریبا نے قطران ہو گیا. وما فی السمائی قدر راحت صحابا. وما فی السمائی قدر راحت صحابا. اب یہاں پر صحابن جو ہے یہ تمجیز ہے. صحابن یہ کیا ہے؟ تمجیز. اور اسی طرح اس کی اگلی مثال ہے
اندر۔ اچھا یہ جو جریب ہے نا، جریب، یہ گٹھڑے کو نہیں کہتے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، جریب یہ گٹھڑے کو نہیں کہتے، بلکہ جریب کہتے ہیں اس پیمانے کو جس سے زمین ناپی جاتی ہے۔ جریب جو ہے نا اس پیمانے کو کہتے ہیں جس سے زمین ناپی جاتی ہے، اور زمین کی جو خاص پیمائش ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک کنال، ایک مرلہ، دو مرلے، جیسے آپ کہتے ہیں نا میرے پاس دو مرلے ہیں، کس چیز کے؟ کاٹن کے، کہ جو دو مرلے میرے پاس زمین ہے اس میں نے کاٹن کاشت کی ہوئی ہے، روئی کی فصل کپاس میں نے اس میں کاشت کی ہوئی ہے، یا آپ کہتے ہیں میرے پاس دو جریب زمین ہے جس کے اندر میں نے گندم کاشت کی ہوئی ہے، تو جریب اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسی طرح دیکھیں وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زَبْدًا، ایک مثال رہے گی نا، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا، کہ آسمان میں الراحت کی بقدر، راحت ایک حصے کو کہتے ہیں، خاص حصے کو، جیسے مثال کے طور پر 2 فٹ 2 گز، اسی طرح راحت کہتے ہیں ایک خاص حصے کو، کہ آسمان میں مثال کے طور پر 3 گز ہے، وہ کیا ہے؟ صحابن، بادل ہے، آسمان میں 3 گز بادل ہے، یا راحت کی بقدر، راحت وہ پیمانہ ہو گیا نا، راحت کی بقدر آسمان میں بادل ہیں۔ وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زَبْدًا، اب اسی طرح عرب کے لوگ جو ہیں وہ کھجور کے اوپر مکھن لگا کر کھاتے ہیں، اب آپ بولتے ہیں وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا، کہ کھجور کے اوپر اس کی مثل ہے، کیا چیز ہے؟ زبدن، مکھن ہے، کھجور کے اوپر اس کی مثل ہے، اتنی کھجور ہے اتنا ہی مکھن اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ تمییز جو ہے وہ ابہام کو دور کرتی ہے، کبھی گنتی سے ابہام کو دور کرتی ہے، کبھی مقدار سے، کبھی مسافت سے، اور کبھی اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی، جیسے وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زَبْدًا، یہ نہ مقدار ہے نہ کوئی مسافت ہے۔ وَقَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ، کبھی کبھی جو تمییز ہے، جو ابہام دور کرنے والا لفظ ہوتا ہے، وہ مقدار کے علاوہ دوسری چیزوں سے ابہام کو دور کرتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہاذا خاتمن، یہ انگوٹھی ہے، کس چیز کی ہے؟ اس میں ابہام ہے، تو آپ کہتے ہیں حدیدن، لوہے کی ہے، یا کہ آپ کہتے ہیں ہاذا سوارن، یہ کنگن ہے، کس چیز کا ہے؟ اس میں ابہام ہے، تو آپ ابہام کو دور کرنے کے لیے بولتے ہیں ذهبن، سونے کا ہے۔ والخفض فیہ اکثر، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تمییز جو ہے، فرق کرنے والا جو اسم ہے، وہ مقدار کے علاوہ کسی اور چیز سے فرق کو ختم کرے، تو عام طور پر اس کو مجرور پڑھا جاتا ہے، کسرہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ہاذا خاتم حدید، ہاذا سوار ذهب، اس کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ مجرور۔ فقد يقع التمييز بعد الجملة لرفع الابهام عن نسبتها، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تمییز جو ہے وہ جملے کے بعد بھی آتے ہیں، یعنی جملے کے اندر کوئی ابہام ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، وضاحت نہیں ہو رہی ہوتی جملے کے اندر، تو اس جملے کے اندر موجود ابہام کو، شک کو، وہ تمییز آ کر کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے، اور وہ ابہام ہوتا ہے نسبت کے اندر، یعنی اس جملے میں جو مسند الیہ کے درمیان نسبت ہوتی ہے، اس نسبت میں ابہام ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں طاب زید، زید خوش ہے، اب زید یہاں پر مسند الیہ ہے اور طاب مسند ہے، اب مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہے، خوشی کی جو نسبت ہے زید کے ساتھ، اس میں ابہام ہے کہ زید کو خوشی کس وجہ سے، کیونکہ خوشی کے بہت سارے ذرائع ہیں، تو آپ کہتے ہیں نفسن، زید اپنی ذات کے اعتبار سے خوش ہے، یعنی ذاتی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ خوش ہے، یا آپ کہتے ہیں طاب زید علما، زید علم کی وجہ سے خوش ہے، یا آپ کہتے ہیں طاب زید ابن، زید اپنے باپ کی وجہ سے کیا ہے؟ خوش ہے، زید اپنے باپ کی وجہ سے کیا ہے؟ خوش ہے۔ چلیں اس کو یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔